اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا ہونے لگا ہے، یہ تتمہ ثالثہ ہے، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے۔ فاتبعهم فرعون، پس پیچھے چلا ان کے فرعون، وجنودہ، اور اس کے لشکر، انہوں نے پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کا۔ بغیاً، کیوں پیچھا کیا؟ یہ وجہ اللہ نے بیان کی، بغیاً، ظلم کرنے کے لیے، وعدوا، اور زیادتی کرنے کے لیے۔ بغیاً وعدوا یہ مفعول لہو ہے، واسطے ظلم کرنے کے، وعدوا اور واسطے زیادتی کرنے کے، زیادتی اور ظلم کرنے کے لیے انہوں نے پیچھا کیا۔ تفصیل تو آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الشعراء میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، حضرت نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، حکم ہوا ڈنڈا مارو، 12 راستے بن گئے، یہ ساری باتیں ہو چکی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سمیت پار ہو گئے، فرعون جب درمیان میں آیا، اللہ نے حکم دیا اب ڈنڈا مارو، دوبارہ پانی چل پڑا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جس وقت پا لیا فرعون کو ڈوبنے نے، غرق ہونے لگ گیا، ملائکہ عذاب نظر آنے لگ گئے، عذاب اس کو چمٹ گیا۔ قال، فرعون نے کہا، آمن تو میں ایمان لے آیا۔ میں نے اس پر بات کرنی ہے لیکن ترجمہ کر لوں۔ آمن تو پر لکھیں ایک، ایمان میں لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس انہ لا الہ اللہ پر نمبر 2، میں ایمان لے آیا، یقیناً شان یہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا الذی مگر وہ ذات، آمنت بہ بنو اسرائیل کہ ایمان لا چکے اس کے ساتھ بنی اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل نے مانا ہے وہی الہ ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ نمبر 3، اور میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں، اب میں فرما بردار بنتا ہوں۔ 3 اس نے اعلان کیے، صرف آمن تو کہنا ہی کافی تھا، میں ایمان قبول کرتا ہوں، نہ، اس نے ایمان ظاہر کرنے میں مبالغہ کیا، ایمان کا بھی اعلان، لا الہ الا اللہ کا بھی اعلان، انا من المسلمین یہ بھی اعلان۔ اللہ کی طرف سے 3 جواب آئے، آن 1 ہون، اب کیا، اب ایمان قبول کرتا ہے، ہن تکڑا تھی نہ بات۔ نمبر 2، وقد عصیت قبلو، اور تحقیق نافرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے، آخرت کا معائنہ کرنے سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب تو آخرت نظر آنے لگ گئی ہے، اب تو کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ نمبر 3، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، خود بھی گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا کرتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن، ننجی کا معنی لکھے مولانا، جدا رکھیں گے ہم، ننجی کا معنی لکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ آج کے دن جدا رکھیں گے ہم تجھے، بے بدن کا تیرے جسم کے ساتھ، لے تکون لمن خلفک آیا، اللہ طور وجہ کیوں، تاکہ ہو تو لمن خلفک آیا، واسطے ان کے جو تیرے پیچھے ہیں، کیا ہو، آیتن عبرت کی نشانی، تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، بعد والے عبرت پکڑیں، اور نمبر 2 بنی اسرائیل شکر کریں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، پھر بھی یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے لَغَافِلُونَ، البتہ بے خبر ہیں۔ میری طرف دیکھیں گے تو بات بنے گی، ایسے نہیں بنے گی۔ میں نے ننجی کا کیا معنی آپ دوستوں کو لکھوایا؟ جدا رکھیں گے۔
ہمارے علاقے میں چونکہ دریا قریب ہے، نہر بھی بہہ رہی ہے، قانون یہ ہے کہ جب انسان پانی میں ڈوب جائے تو اس کی لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، میں مثال دے رہا ہوں، پھر لاش جو ہے نا اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فل یوم ننجیک ببدنک، اس کے 2 مطلب ہیں، ہم تیرے جسم کو جدا رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ جس طرح باقی پانی میں ڈوبنے والوں کے جسم نیچے بیٹھ جاتے ہیں پانی کی تہ میں، ہم تیری لاش کو نیچے بیٹھنے نہیں دیں گے، ہم تیری لاش کو پانی کے اوپر رکھیں گے، تیر رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس میں راز کیا تھا؟ اگر ڈوبنے کے بعد فرعون کی لاش نیچے دریا کی تہ میں بیٹھ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مظلوم قوم کھڑی تھی دوسرے کنارے پر دیکھ رہی تھی تماشا، فرعون اور اس کی ظالم قوم ڈوب رہی ہے، فرعون کی لاش اگر نیچے بیٹھ جاتی تو بنی اسرائیل مظلوم کو تسلی نہ ہوتی کہ مر گیا ہے یا بچ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تیر کر نکل گیا ہو۔ تو اللہ کریم نے مار کر اس کی لاش کو اوپر رکھا، نیچے نہیں بیٹھنے دیا، سطح پر لاش تیرتی رہی، بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے وہ مر چکا ہے، وہ لاش تیر رہی ہے۔ ایک مطلب سمجھ آ گیا؟ اب دوسرا مطلب، ننجی کا مجھے معنی سنائے، میں دوسرا مطلب بتاؤں۔ آج کے دن ننجی کا کیا معنی؟ ننجیک جو ہے نا، ننجیک خیال کرنا، یہ ننجیک نجوہ سے ہے، مانا اونچی جگہ، میں اللہ مار کر تجھے اونچی جگہ ڈال دوں گا، مار کر۔ حاشیے پر لکھے جملہ، پھر میں جملہ سمجھاؤں۔ نمبر 1، بعد از غرق تیری لاش نیچے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ نمبر 2، تجھے مار کر تیری لاش اونچی جگہ ڈال دیں گے۔ مولانا یہ بات میں نے کیوں آپ کو لکھوائی ہے؟ میری طرف دیکھیں، دونوں قول جمع بھی ہو سکتے ہیں، میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں۔ ایک آیت کا مطلب ہے کہ میں اللہ تیرے بدن کو جدا رکھوں گا، جدا کا مطلب کہ نیچے نہیں بیٹھنے دوں گا، اوپر تیرتا رہے گا، اور دوسرا معنی کہ میں اللہ تیری لاش کو اونچی جگہ ڈال دوں گا۔ کیا مطلب؟ لاش تیرتی رہی، پھر یکدم پانی کی لہر آئی اور اس لہر نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ یہ کیوں بات آپ کو لکھوائی ہے؟ اب اس پر غور کریں۔ یہ آیت کا معنی نہیں ہے کہ میں اللہ قیامت تک تیری لاش کو محفوظ رکھوں گا، یہ معنی آیت کا خیال کرنا۔ یہ معنی کہ فرعون کی لاش قیامت تک محفوظ رہے گی، اس آیت کے اندر یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ آیت کا مطلب ہے میں اللہ نیچے نہیں بیٹھنے دوں گا، تیرتی رہے گی، پھر میں اللہ تیری لاش کو اونچی جگہ زمین پر ڈال دوں گا۔ کچھ دونوں باتیں جمع ہو گئی، پہلے لاش تیرتی رہی، یکدم پانی کی لہریں آئیں اور انہوں نے لاش کو کنارے پر پھینک دیا، کنارے پر پڑی رہی۔ اب قیامت تک فرعون کی لاش محفوظ رہے گی، یہ ذکر قرآن کی اس آیت میں خیال کرنا۔ یہ معنی نہیں ہے آیت کا کہ فرعون کی لاش قیامت تک محفوظ ہے۔ فرعون کی لاش نیچے نہیں بیٹھی، اس کو کنارے پر ڈال دیا گیا، آگے وہ محفوظ اللہ اس کو قیامت تک رکھے نہ رکھے، لیکن آیت میں اس بات کا ذکر۔ آگے چلیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ زَجَرَ، اللہ نے ڈانٹا فرعون کے غرق کرنے کے بعد
البتہ تحقیق دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّا صدقن ٹھکانہ سچائی کا، سچا ٹھکانہ عطا کیا۔ اس کے اوپر لکھے مصر و شام، ملک مصر اور ملک شام میں اچھا ٹھکانہ عطا کیا۔ ورزقناہم من الطیبات، اور روزیاں دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فمختلفوا، افسوس، فمختلفوا، نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، علم آ گیا۔ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور کیا بھی ضد کی وجہ سے۔ سورۃ حامی مشہورہ کھولیں، آیت نمبر 14، سورۃ حامی مشہورہ آیت نمبر 14، 437، 437، سبحان اللہ۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، حوالہ مل گیا دوستوں کو۔ وما تفرقوا، نہیں فرقے فرقے بنے، الا مگر من بعد ما جاءهم العلم، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ علم آنے کے بعد فرقے فرقے بنے، اور کیوں فرقے فرقے بنے؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں، ضد کی وجہ سے آپس میں فرقے فرقے بنے۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، اور اختلاف بھی کیا تھا ضد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم، آخرت کا ڈراوا، یقیناً تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا عملی ان کے درمیان قیامت کے دن۔ پریکٹیکل فیصلہ، علمی فیصلہ دنیا میں ہو چکا، مومن کامیاب ہے، کافر ناکام ہے۔ اللہ عملی پریکٹیکل قیامت میں کر کے دکھائے گا، مومن جنت جا رہے ہیں، مشرک جہنم جا رہے ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، تخویف کے بعد زجر اللہ نے ڈانٹا، اگر ہے تو بیچ کسی شک کے، مونا خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کو تو شک ہو نہیں سکتا تھا قرآن کے متعلق۔ آنکھاں دھینوں تے سنا مانوں، ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مراد آپ کے علاوہ باقی لوگ ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اگر ہے تو بیچ کسی شک کے اس کتاب کے متعلق جو اتاری ہم نے تیری طرف۔ فَسَأَلِ الَّذِينَ، اب علاج یہ ہے، اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بارے میں شک ہے تو فَسَأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس پوچھ لے ان لوگوں سے جو پڑھتے رہتے ہیں کتاب، کتاب کے نیچے لکھیں تورات و انجیل، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں تورات و انجیل جو پڑھتے رہتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ یہ دلیل نقلی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضمناً تنبیہ بھی ہے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ کا دعویٰ پچھلی کتابوں میں موجود ہے، شک نہ کرنا۔ ہم نے مشرکین پر ضد کی وجہ سے مہر جباریت لگا دی ہے۔ آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو پڑھتے رہتے ہیں تورات و انجیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک اشکال پیش کروں۔ جو قرآن ہم نے نازل کیا شک ہے، ان سے پوچھ لو جو تورات و انجیل پڑھتے ہیں۔ مولانا وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ سوال تو سمجھیں، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے اپنی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ جملہ لکھ لیں سامنے حاشیے پر۔ ماننا اور چیز ہے، مسئلہ نکال کر دکھانا اور چیز ہے۔
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف آپ دیکھیں، میں جملہ سمجھا دوں۔ تورات انجیل پڑھنے والے جو یہودی علماء ہیں، عیسائی علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ، بھائی تورات کھولو، انجیل کھولو، اس میں قرآن کا ذکر ہے، اللہ کتاب نازل کرے گا، اس میں آخری رسول کا ذکر ہے، تو وہ کھول کر بس یہ ذکر تو ہے، وہ نبی مانے، کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم کھول کر بتا تو سکتے ہیں کہ واقعی ذکر ہے۔ ماننا اور چیز ہے، مسئلہ نکال کر دکھانا اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، عبارت پڑھ کر سنا دو، مانا مطلب بندہ بیان نبی کرے، چلو عبارت کھول کر دکھا دے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق آ چکے آپ کے بعد حق آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ایک درجہ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ دوسرا درجہ ترقی کے طور پر ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے شک کیا یا آیتوں کو جھٹلانے والوں میں سے بنا، بس ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ تسلی آ گئی، یقیناً وہ لوگ کہ ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب علماء کے لیے کہتا ہوں، الذین موصول حقت علیہم کلمۃ ربک صلہ، موصول صلہ مل کر انا کا اسم ہے، لا یؤمنون خبر ہے۔ اب ذرا غور کریں، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، عام ساتھیوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ موصول ما صلہ انا کا اسم ہے، لا یؤمنون اس کی خبر ہے۔ اچھا، یقیناً وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، کون سی بات کا ذکر نہیں ہے، سمجھو تو مولانا، جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، کیا بات ثابت ہو گئی؟ یہ ذکر اب یہ محذوف ہے۔ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، کون سی بات ثابت ہو گئی؟ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ مہر والی بات، ایمان نہ لانے والی بات جن کے لیے پکی ہو گئی ہے نا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خبر ہے، انہاں کے خیال کرنا، ایک عبارت محذوف ہے۔ قرآن بڑا مشکل ہے جی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں حق کے ثابت ہونے کی، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے۔ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب دردناک دیکھ لیں، عذاب چمٹ جائے، ساری نشانی آ جائیں، اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمانها الا قوم یونس۔ مونا بڑا مشکل مقام آ گیا ہے قرآن کا۔ نیچے بالکل نہیں دیکھنا، بس آپ اوپر دیکھیں گے، میں اللہ کی توفیق سے چٹکی میں بات حل کرتا ہوں۔ جن جن قوموں پر عذاب آیا، اللہ نے فرمایا عذاب آیا، عذاب نہیں ٹلا۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ تھی ایمان لائی، میں اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، باقی کوئی بستی ایمان نہیں لائی۔ اب ذرا دیکھیں، معنی کر لوں پھر میں اشکال پیش کرتا ہوں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، بس کیوں نہ ہوئی، لولا بمعنی اللہ، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، قریتن کے نیچے لکھیں ہلاک شدہ، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ہلاک شدہ، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، پس فائدہ دیتا اس کو اس کا ایمان لانا۔ جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، ایمان لے آتی، ایمان ان کو فائدہ دے جاتا، ہائے کیوں ایمان نہ لائی، الا قوم یونس، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا، جب کہ وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ہٹا دیا، کھول دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور نفع دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، یعنی موت تک۔
ایک دو الفاظ میں لکھوانا چاہتا ہوں آیتوں کے اوپر، پھر میں آپ کو حاشیہ لکھواؤں گا۔ اب لما آمنو اور آمنت فنفع ایمانہا، پہلے یوں کرے نا، فلولا کانت قریۃ آمنت، آمنت کے اوپر لکھیں آثار عذاب دیکھ کر۔ کیا لفظ لکھنے ہیں؟ بس اب آ جائیں، لما آمنو کشفنا، لما آمنو، اب اس آمنو پر لکھیں آثار عذاب دیکھ کر، وہی الفاظ یہاں بھی لکھنے ہیں، آثار عذاب دیکھ کر۔ اب مقام حل ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب بات، نیچے دیکھنے سے کام نہیں بنے گا، بڑا مشکل مقام ہے۔ جتنی بستیوں کو میں اللہ نے ہلاک کیا، کیوں ایمان نہ لائیں؟ ہاں ایمان لے آتی ان کو فائدہ ہو جاتا، لیکن ایمان لانے کا فائدہ تب ہوتا جب عذاب کے نشان دیکھ کر ایمان لے آتی۔ ایمان ہے دو قسم، حاشیے پر لکھ لیں، ایمان دو قسم۔ نمبر ایک، ایمان بعث، بے الف با، بعث سین، یعنی جب عذاب آ کر چمٹ جائے۔ میں نے مبشر کا لفظ نہیں لکھوایا، ذرا مشکل ہے، آسان لکھواؤں، عذاب آ کر چمٹ جائے۔ نمبر دو، ایمان یاس، ہی الف یا، یاس، جب آخرت کا معائنہ شروع نہ ہو، عذاب نہ چمٹے، مہربانی کیجئے سارے احباب میری طرف دیکھیں۔ پہلی بات، جتنی بستیاں تھیں ہلاک ہوئیں، کسی بستی پر سے عذاب نہیں ٹلا۔ ایمان کا اظہار تو انہوں نے بھی کیا تھا۔ مولانا کھولو سورۃ حامیم المومن، بالکل آخری آیتیں ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ 430 حوالہ ضرور دیکھنا ہے، دو ساتھی مل جائیں۔ آیت نمبر 84 آخری دو آیتیں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب چمٹ گیا ہے، اتر پڑا ہے، قالو تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، دراحلے کہ اللہ کریم اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب ہم اللہ کی توحید مانتے ہیں۔ کعب ایمان کا اعلان کیا، راؤ باسنا، عذاب دیکھا چمٹا ہوا، گرا ہوا، لگا ہوا۔ یہ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے انکار کیا ہے ان تمام کا جن کو ہم شریک کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ۔ سارے معبودان باطلہ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب چمٹا ہوا، مباشر ہو گیا، ٹچ ہو گیا، عذاب لگ گیا۔ سنت اللہ، فائدہ نہ ہوا ایمان لانے کا۔ اب غور کریں، باقی قوموں پر عذاب آیا اور ٹلا نہیں۔ آمنا باللہ کا نعرہ تو انہوں نے لگایا، یونس علیہ السلام کی قوم سے کیسے ٹل گیا؟ مولانا سوال تو سمجھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے 4 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، قوم نے نہ مانا، نہیں مانتے۔ حضرت نے بد دعا کی، اللہ نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ غور کر رہا سارے دوست، تیسرا دن آیا، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے اجازت نہیں لی اور ہجرت کر گئے۔ کیوں؟ پیغمبر موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ چلے گئے، کشتی جا رہی تھی، سوار ہوئے، کشتی پھنس گئی، وہ الگ واقعہ ہے۔ جب عذاب آیا، عذاب ٹل گیا۔ عجیب بات ہے، باقی قوموں نے ایمان کا اعلان کیا اور عذاب نہیں ٹلا، یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ایمان کا اعلان کیا، ان سے عذاب کیوں ٹل گیا؟ آپ پہلے سوال سمجھیں گے تو میں جواب سمجھاؤں گا، ان سے عذاب کیوں ٹل گیا؟ ایک جواب یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ قوم یونس کی خصوصیت ہے۔ کیا ہے؟ خصوصیت ہے بس، جس کو علماء سمجھتے ہیں عام مخصوص منہ البعض۔ یہ واقعہ ہے عام مخصوص منہ البعض، یہ علماء کے لیے جملہ بولا، عام ساتھیوں کے لیے مستورات کے، بھئی یہ خصوصیت ہے ان کی، بس انہوں دی خاصی، بس انہوں دی اہمیت، خصوصیت۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ، اصل عذاب ان پر ابھی نہیں آیا تھا، اصل عذاب آ جائے تو وہ ٹل نہیں کرتا، یہ ایک بطور نمونہ ڈراوے کا عذاب تھا۔ تو چونکہ اصل عذاب تھا نہیں، ڈراوے کے لیے عذاب آیا تھا، انہوں نے دیکھا او بادل ہیں، گرج چمک ہے، عذاب، تو انہوں نے معافی مانگی، یہ اصل عذاب نہیں تھا، اصل آ جائے تو ٹل نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو ورق دوں گا فوٹو کاپی، مودودی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، تو وہ جو پہلا ایڈیشن ہے نا، تو وہ یہاں ہمارے پاس میاں والی میں مسجد قصابہ جامع اسلامیہ کے اندر پہلا ایڈیشن پڑا ہے، 7-8 جلدیں جو ہیں۔ میرے پاس جو تفہیم القرآن ہے وہ تو بعد والے ایڈیشن ہے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ یہ اشکال تو تھا، مولانا مودودی کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے معاذ اللہ کا پیغام پہنچانے میں سستی کی تھی، پیغمبر خیانت کر گیا تھا، چونکہ پیغمبر نے خیانت کی تھی، صحیح مسئلہ پہنچایا نہیں تھا، پوری دعوت پہنچائی نہیں تھی، تو اللہ نے چاہا بھائی پوری دعوت تو ان تک پہنچی نہیں ہے، ان پر حجت پوری ہوئی نہیں ہے، اس لیے چلو میں عذاب ٹال دیتا ہوں۔ ورنہ بالکل معاذ اللہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ اللہ پیغمبر کسی میں ڈیوٹی لگائے اور پیغمبر خیانت کرے اور سستی کرے اور کوتاہی کرے؟ نہ، اصل جواب آپ سنیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ ڈراوے کا عذاب تھا، بھائی ڈراوے کا عذاب باقی قوموں پر کیوں نہیں آیا؟ ان پر آ جاتا وہ بھی مان لیتے اصل سے پہلے۔ اچھا، یا ان پر اصل عذاب آیا تھا لیکن خصوصیت تھی، کیوں خصوصیت تھی؟ باقیوں کے لیے خصوصیت کیوں نہیں ہے؟ اصل جواب، اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے استادوں پر، آمین کہیں۔ مولانا اصل جواب یہ ہے، میں حوالے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، عذاب جب آ کر چمٹ جائے، اس کو کہتے ہیں مباشر ہونا، لگ جائے، اس وقت اگر بندہ معافی مانگے یا ایمان قبول کرے تو اس وقت نہ توبہ قبول ہے نہ اس وقت ایمان قبول ہے،
باقی قوموں نے اس وقت ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا جب عذاب آ کر ان کو ٹچ ہو چکا تھا، مل چکا تھا، مباشر ہو چکا تھا، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا۔ قوم یونس کے ساتھ آ کر عذاب ٹچ نہیں ہوا تھا، مباشر نہیں ہوا تھا، خالی آیا تھا، دیکھا آ رہا ہے، میدان میں نکلے، معافی مانگی، اللہ کریم نے ان کے آنے والے عذاب کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے قصہ پڑھا ہے فرعون کا، حتیٰ اذا، میری طرف دیکھیے گا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، ڈوبنے لگا نا، غوطے کھانے لگا تو کہا آمنتو، تو جب عذاب چمٹ جائے تو اس وقت ایمان قبول، اگر پہلے وہ کہہ دیتا تو اللہ ایمان قبول کر لیتا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے عذاب مباشر نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کوئی سستی کی تھی، کوتاہی کی تھی، پیغام پورا نہیں پہنچایا تھا، اللہ نے فرمایا میں ان کو عذاب کیسے دوں؟ نا، باقی قوموں نے ایمان کس وقت قبول کرنا چاہا؟ جب عذاب ٹچ ہو چکا تھا مباشر، اس وجہ سے نہیں ٹلا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم نے، اس لیے میں نے آپ کو لفظ لکھوائے ہیں، لما آمنو، جبکہ ایمان لے آئے، آثار عذاب دیکھ کر۔ کیا الفاظ آپ کو آمنو پر لکھوائے ہونا؟ پڑھو تو صحیح، لما آمنو، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ہلاک شدہ، آمنت، آثار عذاب دیکھ کر ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، اس کا ایمان اس کو فائدہ دے جاتا۔ جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی، آثار عذاب دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لائیں؟ بھائی ظفر مقام حل ہوا، حافظ صاحب مقام حل ہوا، باقی بستیاں آثار عذاب دے کر ایمان کیوں نہیں لائیں؟ نشان دیکھے تو ایمان فائدہ دے جاتا، لیکن اللہ قوم یونس، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنو، عذاب کے آثار دیکھ کر، نشانات دیکھ کر، علامات دیکھ کر، آثار، علامات و نشانات دیکھ کر ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب دور کر دیا۔ اب مقام حل ہو گیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے فرعون کا ایمان قبول کیوں نہیں ہوا؟ اس نے جو کہا تھا میں مانتا ہوں، عذاب چمٹ چکا تھا، مباشر ہو چکا تھا، ٹچ ہو چکا تھا۔ فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا یہی بات میں آپ کو یاد دلاؤں گا سورۃ ہود میں انشاءاللہ۔ کھولیں سورۃ ہود، یہ آیت کا نمبر ہے 42۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ 205۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ کھڑا تھا، یا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، اے ہمارے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، ان کا سانگ نہ دے۔ بیٹے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ابھی بیٹا عذاب میں گرفتار نہیں ہوا تھا، پانی میں ڈوبا نہیں تھا، عذاب ٹچ نہیں ہوا تھا، اور عذاب ٹچ ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو ایمان منظور ہو جاتا ہے۔ بیٹا ابھی عذاب تیرے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، مباشر نہیں ہوا، تجھے چمٹا نہیں، اب بھی مان لے تو اللہ ایمان تیرا قبول کر لے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ وہاں آپ کو یاد دلاؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا یہی مسئلہ ہے، ایک آدمی سکرات لگ گئے، روح پرواز کرنے والی ہے، جسم ٹھنڈا ہونے لگ گیا، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ گئے۔ اب بندہ اگر توبہ کرنا چاہے گناہوں سے تو توبہ قبول نہیں ہے، ایماندار بندہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ اس وقت قبول ہوگی آخرت کے فرشتے نظر نہ آئیں، اگلا جہان نظر نہ آئے، سکرات شروع نہ ہو، اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے۔ ورنہ جس وقت انسان کی موت کا وقت شروع ہو جائے، سکرات شروع ہو جائیں، ملائکہ عذاب والے اگلا جہان نظر آنے لگ جائے، اس وقت بندہ توبہ کرے، توبہ بھی قبول نہیں، اس وقت ایمان لائے، ایمان بھی قبول نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آگے چلے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ ہاں سبحان اللہ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، ان بستیوں کی کیا خصوصیت ہے، اگر چاہتا تیرا پروردگار لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آتے وہ جو زمین میں ہیں سارے کے سارے تمام۔ زبردستی اللہ مومن بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت ہے زبردستی والا ایمان قبول نہیں۔ آفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ ہو جائیں وہ ایماندار؟ آپ زبردستی مومن بنا سکتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہو میرے محبوب؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں جائز کسی نفس کے لیے، نہیں اختیار کسی نفس کے لیے کہ ایماندار بنے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت اور مشیت اور مرضی کے ساتھ۔ اللہ کی مرضی ہوگی بندہ مومن بنے گا، اور مرضی اس کے لیے بنتی ہے جو خود بھی ہدایت چاہتا ہو۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ کریم کرتا ہے شرک کی گدگی کو ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ انظُرُوا، زجر آ گئی، ڈانٹ آ گئی، اللہ کافروں کو ضد کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، یہ ضد کرتے ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھو نا، عقلی دلائل کے ساتھ توحید کو سمجھو۔ وما تغنی الآیات والنذر، نہیں کام آتی آیتیں اور ڈراوے، والنذر، ہاں یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ کائنات میں بکھری ہوئی زمین آسمان سورج چاند ستارے تکوینی آیات، یہ بھی فائدہ نہیں دیتی، والنذر، اور ڈراوے بھی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ نذر نذیر کی جمع ڈرانے والے، جو آیتیں ڈرا رہی ہیں قرآن کی، کس کو؟ ان قوم، اس قوم سے لا یؤمنون، جو ضد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے ہوں۔ ضدیوں کو آیات تشریعیہ بھی فائدہ نہیں دیتی، آیات تکوینیہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ فہل ینتظرون، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، پس نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، ان کی حالت بتاتی ہے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے جو گزر چکے ان سے پہلے لوگ جو گزرے، جو دن ان پر آئے تھے ویسی ان کو بھی انتظار ہے۔ اچھا قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا۔ انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، کب تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، سبحان اللہ، ثم کا معنی لکھ لیں، پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بات بھی سن لو، یہ ثم تاکید ذکری کے لیے ہے، وہ بات تو تم نے سن لی، یہ بات بھی سن لو۔ ننجی رسلنا والذین آمنوا، جب عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچے، ہم نجات دے دیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، اور ان کو جو ایمان لے ان کو بھی نجات دے دیا کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، بات اسی طرح ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ذمے ہمارے نجات دیتے ہم ایمان والوں کو۔ میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ بات ذمہ لے لی ہے۔ قل یا ایہا الناس، سورت کا دعویٰ گیا، تفصیلی ذکر، سارے دلائل کا نتیجہ، ہم نے دلائل تو بیان کر دیے، نتیجہ سنو۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم بیچ کسی شک کے میرے دین کے بارے میں، فَأُخْبِرُكُمْ، جزا مقدر ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں، سن لو۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے اوپر لکھ لیں سارے دوست، نفی شرک فی العبادت، نفی شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ، یہ تو مسئلہ حل ہو چکا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، کوئی شفیع غالب بھی اس کے آگے نہیں ہے۔
تو پھر ما فوق الاسباب غیبانہ پکار اسی کی ہونی چاہیے، ہر قسم کی عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ سنو، فلا اعبد الذین، پس نہیں عبادت کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا۔ یہ لا الہ کا ترجمہ ہے، لا الہ کا، ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن اعبد اللہ، اب الا اللہ کا ترجمہ آ گیا، اس بات پہلے نفی تھی اب اس بات، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی۔ کو صرف والا معنی یاد ہے دوستوں کو؟ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو اللہ کریم تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ میں نے موت کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کہہ سکتا تھا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ روزیاں دیتا ہے، جو اللہ کریم تمہیں پیدا کرتا ہے، جو اللہ روزیاں دے وغیرہ وغیرہ۔ موت کا ذکر کیونکہ ساری کائنات کی سخت ترین چیزوں میں سے سخت ترین چیز موت ہے، تاکہ ڈر کر مسئلہ مان لیں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، یتوفا پر ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، ذکر موت برائے خوف، ذکر موت برائے خوف، تاکہ ڈر کی وجہ سے مان لیں اللہ تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روحیں نکالتا ہے، روحیں قبض کرتا ہے۔ موت سے ڈرو، موت آنے والی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ امرت ان اکون من المؤمنین، اور حکم دیا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے کہ رہوں میں ایمانداروں میں سے، ہو جاؤں نا، ہوں تو پہلے بھی ایماندار، رہوں میں من المؤمنین، ایمان رکھنے والوں میں سے، صرف ایسے معبود پر ایمان رکھنے والوں میں سے بنوں۔ وَأَنَا أَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور میں حکم دیا گیا ہوں، مولانا امیر تو اس کے ساتھ بھی لگے گا، واو عطف ہے، اور حکم دیا گیا ہوں میں ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ سیدھا رکھ تو چہرہ اپنا دین کے لیے، حنیفا درحال کہ تو یکسو ہونے والا ہو، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، ولا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، یہ آیت کا نمبر ہے 135۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، 20 صفحہ۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو پیچھے چلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، حضرت ابراہیم کے مذہب کے پیچھے چلیں گے، حنیفا سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہاں بھی دیکھیں، پھر میں بات کرتا ہوں، پہلے یہاں دیکھیں، انکم وجہک للدین حنیفا، یہ کہ سیدھا رکھ تو چہرے اپنے کو، صرف چہرہ سیدھا رکھ، باقی جسم نہیں نا۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء ہے، اور ذکر جز مراد کل، دین کے لیے حنیفاً یکسو ہونے والا ہو، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، ولا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے۔ 14واں پارہ آخری صفحہ، سورۃ النحل، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ جلدی کریں جلدی، 254۔ ثم اوحینا الیک، پھر یہ فضیلت تمام فضائل سے بڑھ کر ہے کہ وہی کی ہم نے عام ثم تفاوت رتبی کے لیے ہے، یہاں پہنچا تو آپ کو لکھواؤں گا جملہ انشاءاللہ۔
تمام فضیلتوں میں سے حضرت ابراہیم کے جتنے فضائل ہیں ان میں تمام سے بڑھ کر یہ اللہ نے 10 فضیلتیں یہاں بیان کی ہیں اس مقام پر حضرت کی. انشاءاللہ نمبر لکھیں گے, انشاءاللہ کہہ دیں. ثم اوحینا الیک, پھر سب سے بڑی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہی بھیجی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کون سی وہی؟ یہ وہی اتبع ملت ابراہیم حنیفا, میرے محبوبہ پیچھے چلے حضرت ابراہیم کی ملت کے. حضرت ابراہیم کون تھا؟ حنیفہ, سب سے توڑنے والا, ایک اللہ سے جوڑنے والا, یکسو ہونے والا, وما کان من المشرکین, حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ میں نے کیوں حوالے دکھائے آپ کو؟ میری طرف دیکھیں, اشکال سنیں, غور سے سن کر مجھے جواب دینا ساتھیوں نے. جب اللہ نے یہ فرمایا حنیفن, سب سے توڑنے والا, ایک اللہ سے جوڑنے والا, یکسو ہونے والا اللہ کی طرف, تو اس میں سمجھ آ نہیں گئی کہ وہ مشرک نہیں تھے؟ جی سمجھ آ نہیں گئی؟ جب حنیفن کہا تو موحد ہونے کا پتہ نہیں چلا؟ چپ کر گیا. جب حنیفن کہا تو یہ پتہ نہیں چلا کہ مشرک نہیں تھے؟ چل گیا پتہ کہ مشرک. پھر آگے ما کان من المشرکین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبق میں بھی ہے نا, حنیف ولا تکونن من المشرکین, مشرکوں میں سے نہ. بھئی حنیف میں سمجھ آ رہی ہے مشرک نہیں تھے, سب سے توڑا, ایک اللہ سے جوڑا. اصل وجہ یہ ہے, میری طرف دیکھیں, مشرکین مکہ کرتے شرک تھے اور اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. کرتے شرک تھے, اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حنیف ہیں, مذہب حنیف والے ہیں, ہمارا مذہب حنیف ہے. اللہ نے فرمایا تم کیسے حنیف ہو؟ حضرت ابراہیم حنیف تھا, مشرک نہیں تھا, تم کیسے حنیف ہو؟ کہتے اپنے آپ کو حنیف ہو اور کرتے شرک ہو. یہ ان کو سمجھانے کے لیے ساتھ فرمایا لا تکونن من المشرکین, ما کان من المشرکین. کیوں؟ تاکہ ان کے دعوے کی تردید ہو جائے. تم کیسے حنیف ہو؟ حنیف بھی کہلواتے ہو, شرک بھی کرتے ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اس پر لکھ لیں مولانا, نفی شرک فی الدعا, نفی شرک فی الدعا. غیبانہ پکار والے مسئلے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, پہلے تھا نا فلا اعبد الذین, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. کیوں؟ ولا تدع من دون اللہ, نہ پکار اللہ کریم کے علاوہ ما ان کو لا ینفعک, جو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے. اگر ان کو پکار فائدہ نہیں دے سکتے, ولا یضرک, تجھے نقصان بھی نہیں دے سکتے. اگر ان کو چھوڑ دے, پکار نہ کر, نقصان نہیں دے سکتے. پکار کر, فائدہ نہیں دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ, اگر بالفرض تو نے کر بھی لیا, خیر اللہ کو غیبانہ حاجات میں پکار لیا, تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, پر یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. لیکن عابد اللہ, کیوں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں؟ اس کی دلیل, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے. نفی شرک فی التصرف, عنوان لکھ لیں, نفی شرک فی التصرف, اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف, چھوٹی تکلیف, بڑی تکلیف, دینی تکلیف, دنیاوی تکلیف, فلا کاشف لہ الا ہو, نہیں کوئی کھولنے والا, نہیں کوئی ہٹانے والا, نہیں کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کے لیے, الا ہو, مگر صرف وہی اللہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ اللہ کسی بھلائی کا, فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ, نہیں کوئی لوٹانے والا اس کے فضل کو, اس کے فضل کو واپس کرنے والا کوئی نہیں. یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ, بلکہ پہنچاتے اللہ کریم وہ فضل جسے چاہتے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, سورۃ مکمل
مکمل ہونے لگی ہے، آخر پر ترغیب التوحید، مان لو مسئلہ، فرما دیجئے میرے محبوب لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، دلائل آ گئے، فمن اهتدى، اس حق کے پہنچ جانے کے بعد جو بندہ ہدایت پر آ گیا، فإنما پکی بات ہے یہتدی لنفسہ، ہدایت پر آتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی جان کے نفع کے لیے، ومن ضل، اور جو بندہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا بھی، فإنما یضل علیہا، پر یقیناً وہ بھٹکتا ہے اپنے خلاف، گمراہ ہو رہا ہے اپنے خلاف، نقصان اسی کو خود ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، فریضہ نبویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بے وکیل، مختار، میں عذاب کا بھی اختیار نہیں رکھتا، ایمان دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، ڈرانا عذاب سے میرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے، تم ایمان لاؤ یا نہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ دلیل وحی آ گئی، 10 دلائل عقلیہ گزر چکے، 11ویں دلیل وحی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کرنا کرتے رہو، امر ابکائی، اتباع کرتے رہو جو وہی کی جا رہے ہیں آپ کی طرف، واسبر، صبر کرتے رہو ان کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ عملی فیصلہ کر دے اللہ، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے، اس کے ہر حکم میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہو خیر الحاکمین، اللہ کریم فرما برداروں کی مدد کرے گا، اس کا فیصلہ ہے، مظلوم کی مدد کرے گا، انصاف اور عدل والا فیصلہ کرے گا۔ پچھلے صفحے پر ایک جملہ لکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والا، نمبر 1، یہ عذاب اس لیے قوم یونس سے ٹل گیا کہ وہ اصل عذاب نہیں تھا، بلکہ ڈراوے کا عذاب تھا۔ نمبر 2، عذاب اصل تھا لیکن یہ قوم یونس کی خصوصیت ہے، مولانا میں نے آسان بات لکھوائی ہے، عام مخصوص منہ البعض، وہ علمی باتوں میں نہیں جاتا، نوٹ، اصل بات یہ ہے کہ عذاب مباشر نہیں ہوا تھا، میم بے الف با شین رے، مباشر، عذاب مباشر نہیں ہوا، مباشر سمجھتے ہیں چمٹنا، لگ جانا، ٹچ ہو جانا، عذاب مباشر نہیں ہوا تھا۔ نوٹ، باقی قومیں اس وقت ایمان لائیں جب عذاب مباشر ہو چکا تھا، اس لیے یہ ایمان لانا قبول نہ ہوا۔ بس اب کچھ دوستوں کے ذہن میں بات آ گئی، قوم یونس سے عذاب کیوں ٹل گیا؟ آیا تو تھا
آپ بولتے نہیں. آیا تو تھا, مباشر نہیں ہوا تھا, ٹچ نہیں ہوا تھا, اترا نہیں تھا, لگا نہیں تھا, جو بھی الفاظ گئے. اور باقی قوموں نے بھی تو ایمان قبول کیا تھا, ان کا ایمان قبول کیوں نہیں ہوا؟ عذاب مباشر. فرعون کا ایمان کیوں قبول نہیں ہوا حالانکہ وہ سچے دل سے ایمان قبول کر رہا ہے؟ آمنت انہ لا الہ, کیوں قبول نہ ہوا؟ عذاب مباشر ہو چکا تھا, لگ چکا تھا اس کو, اس لیے. اور نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں دعوت دی تھی؟ عذاب تو شروع ہو چکا تھا, کشتی میں سوار ہو جا, کیونکہ عذاب ابھی اس پر مباشر نہیں ہوا تھا. بیٹا اب بھی وقت ہے, عذاب ابھی تک مباشر و چمٹا نہیں ہے, ایمان قبول کر کشتی میں آ جا. بس انشاءاللہ پھر سورۃ ہود میں آپ کو یاد دلاؤں گا. چلو جی ماشاءاللہ.